بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب نہیں، اس میں کوئی شک، اور یہ رہنمائی کرتی ہے پرہیزگاروں کی۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ قرآن مجید میں پہلی 7 صورتوں یعنی سورہ بقرہ سے لے کر سورہ یونس تک کی صورتوں کو سبع طوال یعنی 7 لمبی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 14ویں پارے میں سورہ نحل تک کو مثانی یعنی طوال کے بعد جو دوسرے نمبر والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات تک کی صورتوں کو معین کہا جاتا ہے۔ معین سے مراد وہ صورتیں ہیں جو کم و بیش 100 آیات پر مشتمل ہوں۔ اس کے بعد والناس تک کی صورتوں کو مفصلات کہا جاتا ہے۔ پھر مفصلات میں بھی 3 قسمیں ہیں۔ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتوں کو طوال مفصل، اور سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک کی صورتوں کو اوساط مفصل، اور پھر آخر تک سورہ والناس تک کی صورتوں کو قصار مفصل یعنی چھوٹی صورتیں کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے ناموں کو مختلف وجوہات ہیں۔ بعض صورتوں کے نام ان کے ابتدائی حروف قاف، صاد، طٰہٰ، یاسین وغیرہ، اور بعض صورتوں کے اسماء ان کی پہلی آیات کے کسی لفظ پر رکھے گئے ہیں۔ جیسے سورہ کوثر کا نام اس کی پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے لیا گیا، اور کسی صورت کا نام اس صورت میں مذکور و مشہور واقعہ سے مذکور ماخوذ ہے۔ جیسے بقرہ میں اس میں گائے کا واقعہ بیان ہوا، اسی طرح اسراء میں معراج کا واقعہ آیا، اور سورہ اعراف میں اعراف کا واقعہ ہے جو کہ ایک جگہ کا نام ہے۔ تو نزول کے لحاظ سے بھی صورتوں کی 2 قسمیں ہیں، مکی اور مدنی۔ مدنی جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، خواہ وہ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران نازل ہوئیں یا طائف میں یا کسی اور سفر کے دوران، مدنی صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اور ہجرت کے بعد جو بھی صورتیں نازل ہوئیں، خواہ وہ قیام مدینہ کے دوران یا تبوک یا خیبر یا کسی اور مقام پر، وہ سب مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں سورہ بقرہ کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، یعنی اپنے گھروں کو قبروں کی طرح سنسان نہ بناؤ، بلکہ وہاں نمازیں بھی پڑھا کرو۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِيهِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ قیامت کے روز قرآن پاک اور اس کے اہل کو لایا جائے گا، ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اہل قرآن سے وہ لوگ مراد ہیں جو قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں۔ آج کل بہت سے ایسے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ گمراہ اور منکرین قرآن ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تعلموا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ، یعنی سورہ بقرہ سیکھو، کیوں کہ اس کا سیکھنا باعث برکت ہے، وترکها حسرہ، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اور اس صورت میں عبرت حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے فضائل کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے اسلاف پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان ہے، اور موجودہ بنی اسرائیل کی خباثتوں، شرارتوں، امتحانات اور ضد کا ذکر ہے۔ اس صورت میں ملت ابراہیم کا ذکر ہے، بیت اللہ شریف کے کعبہ ہونے کا ذکر ہے، تہذیب، اخلاق اور تعلیم کے ارکان، تدبیر منزل اور سیاست مدن کا ذکر ہے۔
اس صورت مبارکہ میں اولیاء اللہ اور اولیاء شیطان کی پہچان کرائی گئی ہے، سخاوت کی ترغیب دی گئی ہے اور بخل کی مذمت بیان ہوئی ہے، سود کی حرمت اور تجارت کے قوانین کا بیان ہے۔ اور اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ بقرہ عام طور پر گائے کے لیے بولا جاتا ہے، تاہم عربی زبان میں یہ لفظ گائے اور بیل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، دوسرے حصے میں بندے کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اسی کی اعانت کا طالب ہے، اور تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ چنانچہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ہدایت اور رہنمائی کی تمہیں ضرورت ہے وَذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ کتاب جو مرکز اور منبع ہدایت ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ تو قرآن پاک میں بیان کردہ واقعات عام طور پر کئی صورتوں میں آئے ہیں۔ مثلا فرعون کا واقعہ قرآن پاک میں تقریباً 50 مرتبہ بیان ہوا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات مختلف مقامات پر بیان ہوئے ہیں، تاہم یہ گائے کا واقعہ صرف سورہ بقرہ ہی میں بیان ہوا ہے، تو قرآن پاک کے کسی دوسرے مقام پر اس واقعہ کا کوئی حصہ نہیں آیا۔ اور پھر ہمیں اصولی طور پر یہ بات معلوم کر لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں تین قسم کی آیات ہیں۔ پہلی قسم کی آیات محکمات ہیں، جن کا مطلب یہ ہے ایسی آیات کے الفاظ بھی معلوم ہیں، ان کا مطلب بھی معلوم ہے، ان کی مراد بھی معلوم ہے، گویا یہ آیات بالکل واضح ہیں، اور قرآن پاک کی اکثر آیتیں محکمات ہیں۔ دوسری قسم کی آیات متشابہات، کہ جن کا مطلب یہ ہے کہ ان کے الفاظ کا معنی تو معلوم ہے مگر ان کی حقیقت پوشیدہ ہے۔ مثلا آیت کریمہ الرحمن علی العرش استویٰ میں رحمان عرش اور استوا کے معنی معلوم ہیں مگر اس کی حقیقت انسانی ذہن میں نہیں آ سکتی، وہ غامض اور دقیق ہے۔ گویا معنی تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ گر ہیں، مگر جلوہ گر ہونے کی کیفیت یہ انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں، ایسی آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ اور تیسری قسم کی آیات مقطعات کہلاتی ہیں، یہ مفرد حروف ہیں، سورہ بقرہ میں بھی انہی میں سے ہے۔ تو مقطعات کا مطلب نہ ان کا معنی واضح نہ ان کی مراد، تو تاہم ہر قسم کی آیات پر احکام پر ایمان لانا ضروری ہے، خواہ ان کے احکام کی حکمتیں واضح ہوں یا غیر واضح۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے معبود کے سامنے تواضع کرتا ہے اور اپنے منعم کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے جو کہ عبودیت کا تقاضا ہے۔ تو اب بعض احکام ایسے ہیں جن کی حکمتیں بڑی گہری ہیں، ہر آدمی انہیں نہیں سمجھ سکتا۔ مثلا حج کے تمام ارکان، ان کے بیت اللہ شریف کا طواف، مینا، عرفات کا وقوف ہے اور جمرات کی رمی ہے، ان احکام کی حکمتیں بہت گہری ہیں مگر ان پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہر مکلف کے لیے لازم ہے، اور جن احکام کی حکمت واضح نہیں ان کے متعلق زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان احکام کی ہر حالت میں تعمیل کرنی چاہیے، خواہ وہ احکام آیات محکمات کے ہوں یا آیات متشابہات کے ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔